26واں پارہ ہے، سورۃ الحجرات، آیت نمبر 14۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کی آیات مبارکہ میں اللہ جل شانہ شکوہ کرتے ہیں۔ کچھ دیہاتی لوگ تھے، چونکہ انسان یا تو دیہات میں آباد رہتا ہے اور یا شہر میں آباد رہتا ہے، لیکن دیہاتی لوگ وہ مزاج کے سخت ہوا کرتے ہیں۔ اس لیے قرآن بھی کہتا ہے الاعراب اشد کفرا و نفاقا، شہریوں کی بنسبت دیہاتی لوگ کفر اور منافقت میں زیادہ سخت ہوتے ہیں، کیونکہ وہاں تہذیب کم ہوتی ہے، شہری ماحول میں تہذیب زیادہ ہوتی ہے۔ ہم عام طور پر بھی دیکھتے رہتے ہیں ہمارے عام معاشرے کی حالت، جب بندہ شہر میں آ جاتا ہے تو اس کے اندر اعتدال پیدا ہو جاتا ہے، جب دیہات میں رہتا ہے تو یہ تھوڑا سا اپنی مزاج اور اپنی حالت پر سخت رہتا ہے، ڈٹا رہتا ہے۔ بہرحال یہ دیہاتی لوگ تھے، اور کچھ لوگ ایسے تھے کہ وہ مفاد پرست تھے، اپنی مفاد کی بنیاد پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے آ گئے اور کہنے لگے او جی ہم تو آپ کے ساتھ ایمان لائے ہوئے ہیں، اور بغیر کسی جنگ اور لڑائی کے، مطلب یہ تھا کہ آپ لوگوں کو ایمان پر لانا چاہتے تو ان کے ساتھ لڑائی اور جھگڑا کر کے، اور ہم بغیر لڑائی اور جھگڑا کے ایمان لے آئے ہیں، لہٰذا آپ مہربانی کریں ہمیں مال غنیمت میں حصہ دے دیں، کیونکہ ہم بھی ایمان والے ہیں۔ تو چونکہ ظاہری حالات کے اعتبار سے ان کا ایمان کامل نہیں تھا اور ایمان کا مصداق نہیں بن رہے تھے، اس لیے اللہ فرماتے ہیں قالت الاعراب آمنا، کہ یہ دیہاتی لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں آپ ان سے کہہ دیجئے لم تؤمنو، کہ تم ابھی ایمان نہیں لائے ہو، ولیکن قولوا اسلمنا، لیکن اتنا کہہ دو کہ ہم مسلمان ہو چکے ہیں۔ تم نے ظاہر کے اعتبار سے کلمہ پڑھا ہوا ہے، لیکن ابھی تمہارے دل میں ایمان اترا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ پیغمبر کے سامنے آ کے اپنے ایمان کو جتلاتے ہیں، اور ایمان والا کبھی کسی کے سامنے ایمان کو نہیں جتلاتا ہے۔ اس لیے مفسرین ایک تعبیر یہ بھی کرتے ہیں کہ ماقبل جو اللہ نے بیان فرمایا کسی مسلمان کا مذاق نہ اڑاؤ، کسی مسلمان کی غیبت نہ کرو، عیب جوئی نہ کرو، برا نام سے نہ پکارو، بدگمانی نہ کرو، کسی کو حقیر نہ سمجھو، یہ ساری باتیں تب مسلمان کے اندر پیدا ہوں گی جب دل میں ایمان راسخ اور پختہ ہوگا۔ جب تک دل میں ایمان راسخ اور پختہ نہیں ہوگا یہ سارے کمزوریاں سامنے آئے گی۔ معلوم ہوتا ہے کہ ایمان پر محنت کی ضرورت ہے۔ اب ایک ہے ایمان، دوسرا ہے اسلام۔ ایک ان کا ظاہری معنی ہے، یعنی لغت عربی کے اندر جس زبان میں اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا ہے، ایمان کا معنی ہے یقین رکھنا، اسلام کا معنی ہے سر تسلیم خم ہو جانا، تابعدار بن جانا، اطاعت کر لینا۔ علماء فرماتے ہیں کہ تصدیق ما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے جو کچھ لے کر آئے، جس چیز کے بارے میں ہمیں اجمالاً بیان کر دیا تو ہم اجمال کے ساتھ، جو تفصیلاً بیان کی اس میں تفصیل کے ساتھ، ان ساری چیزوں کو دل سے ماننا یہ ایمان ہے۔ اس میں کسی قسم کا کوئی شک اور کھٹکا باقی نہ رہے، بس جو حضور نے فرمایا، جو اللہ نے حضور پہ نازل فرمایا، جو اللہ نے حضور کو بتلایا، اب حضور نے امت کو سمجھایا ہے، وہ ساری چیزیں برحق ہیں، اس میں کسی قسم کا کوئی تردد باقی نہ رہے، دل سے یہ بات ہو تو اس کو ایمان کہتے ہیں۔
اور ظاہری اعمال، پھر اس کے بعد ہے زبان سے اس کا اقرار کرنا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس بات کا اقرار کرنا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے برحق پیغمبر ہے۔ اس بات کا زبان سے اقرار کرنا ضروری ہے، کس واسطے؟ کہ دنیا میں انسان پر وہ جو اسلام کے احکام ہے وہ جاری ہو جائے، اور پھر اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ انسان کے اعضاء ان اعمال کے پابند بن جائے جو اعمال اللہ نے حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے ذریعے سے اس امت کو دیے ہوئے، یہ روزانہ 5 نماز پڑھنے کا اہتمام کر لینا، پورے سال میں 1 مہینہ رمضان کے روزوں کا اہتمام کر لینا، صاحب نصاب زکوٰۃ ادا کرے، اور جس پر حج فرض ہو جائے وہ کم از کم حج کر لے، یہ وہ بنیادی ستونیں ہیں اسلام کی۔ تو ظاہری تابعداری، اس لیے اسلام نام ہے ظاہری تابعداری کا، اس لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ نماز نہ پڑھے تو اس کا یہ عمل گویا کہ کفر کا فعل ہے، یہ مسلمان کا فعل نہیں، مسلمان ظاہر کے اعتبار سے تابعدار ہوگا۔ اس لیے اس امت کو جو بتایا گیا ہے کہ تم کہہ دو قل بل ملت ابراہیم حنیفہ، یہود و نصارہ کا مزاج یہ تھا، کونوا ہودا او نصارا تہتدوا، تم یہودی بن جاؤ، عیسائی بن جاؤ، تم ہدایت یافتہ بن جاؤ گے، سیدھا راستے پر چل پڑو گے۔ اللہ نے فرمایا اے میرے پیغمبر آپ کہہ دیجئے قل بل نتبع ملت ابراہیم، بل ملت ابراہیم حنیفہ، ہم تو ملت ابراہیمی کی اتباع کرتے رہتے ہیں۔ تو چونکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ملت مستقل ایک ملت ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کی ملت مستقل ایک ملت تھی، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی ملت میں بنیادی بات کیا تھی؟ اس قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، کہ ابراہیم ہمارا وفادار بن جا، ہمارا تابعدار بن جا، اطاعت کرنے والا بن جا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں اپنے رب کے سامنے سر تسلیم خم ہوں، یہی ملت ابراہیمی اور یہی ملت محمدیہ کا بنیادی نچوڑ اور خلاصہ ہے۔ تو ایک ہے دل سے قبول کر لینا، اگر کوئی بندہ دل سے ایمان لایا ہوا ہے، زبان پہ اقرار نہیں کر رہا، تو ظاہری دنیا میں اس پر اسلام کے احکام جاری نہیں ہوں گے، لیکن اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہوگا۔ اور ایک بندہ زبان سے کلمہ پڑھ رہا ہے اور دل میں اس نے کفر چھپا کے رکھا ہوا، یہ منافق کہلاتا ہے۔ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر تھے۔ بعد کے زمانے میں عقیدہ کے اعتبار سے منافق تو نہیں پایا جاتا، لیکن عمل کے اعتبار سے منافق پائے جاتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی نشانیاں 3 ہیں، اگر وہ بات کرے تو جھوٹ بولے، امانت رکھی جائے خیانت کر لے، اگر کسی کے ساتھ وعدہ کر لے تو خلاف کر لیتا ہے۔ اس طرح کے کام کرنے والا مومن نہیں ہوتا، وہ منافق کہلاتا ہے۔ تو بہرحال ظاہری کلمہ پڑھنے کی وجہ سے اس پر اسلام کے احکام لاگو ہو جاتے ہیں، لیکن کامل در، اس لیے علماء فرماتے ایمان اور اسلام دونوں ایک چیزیں ہیں، فرق اتنا ہے کہ ایمان دل کے اندر سے شروع ہو جاتا ہے اور ظاہری بدن پر ختم ہو جاتا ہے، اور اسلام کیا کہ وہ ظاہری تابعداری سے بات شروع ہو جاتی ہے اور اندر دل تک ختم ہو جاتی ہے بات، کہ دل میں بھی کامل یقین پڑا ہوا ہو۔ اس لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان سبع و بضع و سبعون، آپ صلی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بضع و سبعون، 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، شعبتاً 70 سے زیادہ شاخیں۔ اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کا بندہ اقرار کر لے، اور ادنا درجہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، یہ ادنا درجہ ہے ایمان کا۔ اعلیٰ درجہ لا الہ الا اللہ۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا والحیاء شعبۃ من الایمان، حیا بھی ایمان کا شعبہ ہے، یعنی لا الہ الا اللہ کے اقرار سے لے کر راستے سے ایک تکلیف دہ چیز اٹھانے تک کے درمیان جتنے بھی نیکی کے کام ہیں یہ سارے ایمان میں شامل ہیں، لیکن ان سب کو بجا لانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شاخ کو
وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا، اور وہ کیا بیان فرمایا کہ حیا ایمان کا ایک حصہ ہے، کیونکہ جب بندہ باحیا بنتا ہے تمام اچھے اعمال کو بجا لاتا ہے، اور جب بے حیا بن جاتا ہے تو پھر وہ اس کا جو جی چاہتا ہے کر لیتا ہے۔ بہرحال تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے ظاہر کے اعتبار سے کلمہ پڑھا ہوا ہے لیکن ان کا عمل ایمان کے تقاضوں کے مطابق نہیں ہے، آپ ان سے کہہ دیجئے لم تؤمنو، کبھی تم ایمان نہیں لائے ہو، ابھی بات تمہارے دل کے اندر نہیں داخل ہو گئی، تم ابھی دل سے اقرار نہیں کر چکے۔ وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا، لیکن اتنا کہہ دو کہ ہم اسلام لائے ہیں۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور اب ایمان تمہارے دل کے اندر داخل نہیں ہو چکا ہے۔ اس لیے مومن کا مزاج یہ ہوگا کہ دل کے اندر کوئی کٹکھا باقی نہ رہے بس۔ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اگر تم اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو گے، لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، اللہ پاک تمہارے نیک اعمال میں سے کسی چیز کو بھی ضائع نہیں کرے گا، کم نہیں کرے گا، اللہ پاک کوئی چیز کم نہیں کرے گا۔ ان اللہ غفور الرحیم، یقین اللہ جل شانہ بخشنے والے مہربان ہے۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، یقیناً ایمان والے لوگ وہ ہیں جو اللہ جل شانہ کی وحدانیت کو مان کر اس کی تصدیق کر چکے، اعتماد کر چکے، اس پر یقین کر چکے دل سے، وَرَسُولِهِ، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے برحق ہونے کو دل سے مان چکے، ثم لم یرتابوا، اور اس میں ذرا برابر کسی قسم کا شک نہیں کیا۔ اس لیے شیطان کی سب سے بڑی محنت وہ انسان کو شکوک و شبہات میں ڈالتا رہتا ہے، اور ہر زمانے کے اندر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ انسانیت کو شکوک و شبہات میں ڈالنے والے۔ اب جس زمانے میں قرآن کا نزول ہو رہا ہے اس زمانے کے اندر شکوک و شبہات میں کیسے ڈالتے تھے، اور جی ہمارے آباء و اجداد مر گئے، ان میں سے کوئی ابھی تک زندہ نہیں کیا گیا، یہ کہتے ہیں کہ دوبارہ زندہ کیا، کیسے زندہ کیا جائے گا، اور ایک انسان مٹی ہو جائے، ریزہ ہو جائے، اس کو دوبارہ کون زندہ کرے گا؟ حالانکہ وہ اللہ کی قدرت نہیں جانتے کہ جو اللہ پہلی مرتبہ پیدا کرنے پر قادر ہے تو وہ دوبارہ پیدا کرنے پر بذور طریقی اولا قادر ہے، اور یہ اللہ نے جواب بھی دیا ہوا ہے۔ ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی تھی، اور جو ہمارے اتنے سارے معبود کیوں یہ کسی کام کے نہیں، اور یہ کہتا ہے کہ ایک اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے، ایک اللہ سب کچھ کرنے والے ہیں۔ اب ذہن میں یہ بات نہیں آ رہی تھی۔ پھر وقت گزرتے گزرتے امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر، بخاری شریف کے اندر سب سے آخری باب جو قائم کیا ہوا ہے، الرد علی الجہمیہ، یہ ایک گروہ تھا، کہتے تھے کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر انسان جتنے اعمال کرتے ہیں تو یہ سارے انسانوں کے اعمال کل قیامت کے دن وزن کیے جائیں گے، تو اتنا بڑا ترازو کہاں سے آئے گا کہ سارے دنیا کے انسانوں کے سارے اعمال اس میں تولے جائیں؟ پھر یہ اعمال کس طرح تولے جائیں گے؟ ہمیں تو نظر کوئی نہیں آ رہا۔ انسان نماز پڑھتا ہے تو کیسے تولا جائے گا؟ انسان ذکر کرتا ہے یہ کیسے تولا جائے گا؟ اب اس زمانے کے حوالے سے یہ اعتراض کرنا اور لوگوں کو شکوک و شبہات میں ڈالنا، اس زمانے کے اندر ایجادات اتنی نہیں تھیں، لیکن آج کے زمانے میں اب یہ سوالات باقی نہ رہے۔ آج آپ کو وہ چیزیں جو ظاہری نظر نہیں آ رہی ہے، اب ہوا کی نظر، کوئی ہمارے ساری جسم تو نہیں ہے، ہوا تو ہم نہیں دیکھ پا رہے، لیکن ہمیں دنیا میں موبائل دیکھ لیجیے، آپ کو بتایا جائے کہ ابھی ہوا جو چل رہی ہے اتنی رفتار سے چل رہی ہے، ہر چیز ناپی جا رہی ہے، انسان کا ٹیمپریچر ناپتے ہی نہیں ناپتے، کتنی بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، اور وہ جب گزرتی ہیں ان کے ویٹ کو نوٹ کیا جاتا ہے، اور کس طرح پھر اس کو ہم ویٹ اس کا کرتے رہتے ہیں۔ اب دنیا کے اندر یہ چیزیں ختم ہو گئی۔ اب آپ کو مزید آگے لوگ کیا کہہ رہے ہیں، او جی یہ اس زمانے کے اندر ایک بندے نے بات کی نعوذ باللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اور وہ آج تک محفوظ ہے۔ کس طرح محفوظ ہے؟ حالانکہ میں بات کہتا ہوں ان سے اور یہ وہی بات ان کو سمجھاتے، وہی بات میں نے جو الفاظ کہے تھے وہ ان کے پاس محفوظ نہیں ہوتے، اور ان کے الفاظ ان کے پاس محفوظ نہیں ہوتے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک پیغمبر ایک زمانے کے اندر بات کر چکے 1400 سال پہلے، اور آج وہ محفوظ ہے؟ کس طرح محفوظ ہے؟
اب اللہ نے خود فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہوا ہے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں حدیث جن لوگوں کے ذریعے پہنچی ہے تو انہی کے ذریعے سے ہمیں قرآن بھی پہنچا ہے، تو اگر قرآن مانتے ہو انہی ذرائع کے ذریعے سے تو حدیث بھی مان لو، اور اگر حدیث نہیں مانتے اس کا مطلب یہ کہ پھر قرآن بھی نہ مان لو۔ نہیں جی ہم قرآن مانتے ہیں لیکن حدیث نہیں مانتے، اس طرح کے شکوک و شبہات ڈالنے والے۔ اور جی بندہ قبر کے اندر رکھا جاتا ہے اور یہ دوبارہ اس کو زندگی کیسے ملتی ہے، اور یہ عذاب کہاں سے ملتا ہے، کیسے ملتا ہے، اور روح تو ادھر ہے جسم تو ادھر پڑا ہوا ہے، یہ کیسا ہوگا؟ یہ آج کے موبائل نے بھی ثابت کر دیا۔ آپ موبائل آف کر لیتے ہیں اور اس کو الارم پہ لگا لیتے ہیں، تو جب اس کا ٹائم ہو جاتا ہے باوجود یہ کہ موبائل آف ہے، ظاہری مطلب یہ کہ اب یہ موبائل ڈیڈ پڑا ہوا ہے، لیکن اپنے وقت پر موبائل بچتا ہے کہ نہیں بچتا ہے؟ اب یہاں کا اب روح کہتے ہیں عالم ارواح کے اندر چلے جاتے ہیں، ہاں جی علیین میں چلے جائے، سجین میں چلے جائے، اور بدن جو ہے وہ قبر میں پڑا ہوا ہے۔ اب یہ عذاب اگر روح کو ہوتا ہے تو بدن کے ساتھ تعلق کس طرح کنیکشن قائم ہو جاتا ہے؟ آپ کے پاس موبائل ادھر پڑا ہوا ہے، دوسرا موبائل دنیا کے دوسرے کونے میں پڑا ہوا ہے، آپ یہاں سے نمبر ڈائل کر لیتے ہیں، وہاں پر اس کا اثر پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا ہے؟ درمیان میں کیا ہے؟ کنیکشن ہے کوئی ظاہری؟ کوئی تار ہے آپس میں؟ اور کیا ہے جی ویوز چلتے رہتے ہیں، یہ ویوز کہاں ہے؟ کوئی دکھا سکتا ہے؟ تو دنیا میں جب ایک موبائل کا اثر جو اللہ دوسرے کونے کے اندر موبائل تک پہنچا سکتا ہے، تو اگر عذاب روح کو ہاں جی ہو رہا ہے اور وہ کہاں پر پڑا ہوا ہے؟ سجین کے اندر پڑا ہوا ہے اور بدر قبر کے اندر پڑا ہوا ہے، تو یہ اللہ جل شانہ اس کو پہنچا سکتے ہیں، اثرات اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور جی یہ آپ کہتے ہیں قبر کے اندر بندہ رکھا جاتا ہے، اس کے لیے قبر اتنا کول دیا جاتا ہے جتنا کہ انسان کی نظر پہنچے، اور جی پاس جو پڑے ہوئے قبرستان کے اندر لوگ یہ کہاں چلے جاتے ہیں؟ آج دنیا نے ثابت کر دیا، آپ آنکھوں میں لینس لگاتے ہیں، آج مائکروسکوپ، ٹیلیسکوپ، یہ ساری چیزیں ہیں، چیز اپنی جگہ پر پڑی رہتی ہیں، لیکن جب آپ دیکھ لیتے ہیں اتنی بڑی آپ کو سمجھ میں آ جاتی ہے۔ چیز دور ہوتی ہے لیکن آپ دیکھتے بہت قریب آ جاتی ہے، قریب کی چیز دور نظر آ جاتی ہے، حالانکہ چیز اپنی جگہ پڑی ہوئی ہے۔ تو ایک تو اللہ کی قدرت ہے، اس لیے ہماری عقل مانے، اس لیے تو وہی کہتے بھی ہے علم کا وہ سورس ہے، کسی چیز کو پہچانے کا وہ ذریعہ ہے کہ وہ عقل سے بڑھ کر ہے، عقل اس کو ہاں جی ظاہر کے اعتبار سے عقل سے اعلیٰ درجے کا جو علم کا ذریعہ ہے اس کو وہی کہتے ہیں۔ اس لیے ہماری عقل میں کوئی بات آئے یا نہ آئے، ہماری عقل تسلیم کرے یا نہ کرے، لیکن اللہ اس کے رسول نے جو فرمایا وہ سب کچھ کیا ہے؟ حق اور سچ ہے۔ اسے ہم اس کے مکلف نہیں ہیں۔ بعض لوگ بیچارے اس ٹینشن میں لگے ہوتے ہیں، سائنس پہ لگے ہوتے ہیں، یہ حکم کیوں بیان کیا کہ ابھی پانچے اٹھا کے رکھو۔ اب کہتے جی سائنس نے تحقیق کی زمین سے گیس نکلتی ہے، اگر وہ ٹخنے آپ کے چپے ہوئے ہو اور شلوار نیچے ہو تو وہ گیس اندر جاتی ہے، جس کی وجہ سے بدن کے اندر بیماریاں پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ جی سجدے کا کیوں حکم دیا، اور یہ سورج نکلتا ہوگا سجدے سے کیوں منع کیا گیا، اس وقت یہ ہوتا ہے۔ ہم اس کے مکلف ہی نہیں، ہم یہ تو معلوم ہی نہ کریں۔ اب لوگ کہتے ہیں جی پلیٹ صاف کر لیا کر سنت ہے، اور کہتے ہیں جی سائنس بھی یہ کہتا ہے کہ جتنے وٹامنز ہوتے ہیں تو وہ سالن کے بالکل نیچے آخر تہہ میں چلے جاتے ہیں، تو جب آپ اوپر کا سالن کھا لیتے ہیں اور نیچے والا چھوڑ لیتے وہ سارے جو وٹامنز ہیں وہ نیچے رہ جاتے ہیں۔ اب لوگوں نے سائنس نہیں، ہم تو سائنس تو آبزرویشن ظاہری مشاہدہ اس کے مکلف ہی نہیں ہے، ہم تو احکام کے مکلف ہیں، اور ہم نے تو عقل کی روشنی میں نہیں، اللہ کے رسول کے بتلانے کی بنیاد پر، اللہ کے بتلانے کی بنیاد پر ہم احکام کو پورا کریں گے، اور حکمت جو بھی ہے وہ اللہ اس کے رسول ہی جانتے ہیں۔ اب دنیا والے جتنی تحقیقات کرتے رہتے ہم اس کے ساتھ کوئی سروکار ہی رکھتے، ٹھیک ہے مسلمان کی ایمان میں ترقی کا ذریعہ بن جاتا ہے، لیکن ہم عقل کے مکلف نہیں ہے۔ بہرحال وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور ایمان والے وہ لوگ ہیں جو اپنی ساری کی ساری صلاحیت قربان کر لیتے ہیں، ہر قسم کی کوشش کرتے ہیں، جانی اور مالی کوشش کرتے ہیں اللہ کے راستے میں اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، اسلام کو ترقی دینے کے لیے، اسلام کو نافذ کرنے کے لیے، اسلام کو عام کرنے کے لیے پوری دنیا کے اندر وہ ساری صلاحیتیں لگا لیتے ہیں۔ اس امت کا اللہ نے جو انتخاب کیا ہے وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ۔ اس امت کا انتخاب ایک دکان، ایک پلازا، ایک شہر اور ایک صوبہ، ایک ملک کے لیے نہیں، اس امت کے ہر فرد کے اندر اللہ نے اتنی استعداد اور صلاحیت رکھی ہے کہ یہ پورے دنیا کے انسانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن سکتا ہے، لیکن اس امت کا ہر فرد اگر ذمہ داری سمجھے،
ہم نے اپنے آپ کو ایک چھوٹے سے گھر کا ذمہ دار سمجھ لیا، 2-4 بچوں کا ذمہ دار سمجھ لیا، ایک دکان کا ذمہ دار سمجھ لیا، ایک صوبے کا ذمہ دار سمجھ لیا، ایک ملک کا ذمہ دار سمجھ لیا، ہماری بات وہاں تک پہنچتی ہے۔ ہم پوری دنیا کے انسانوں کے ہدایت کا ذریعہ بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، اور اس امت کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے، میری جان چلی جائے لیکن اللہ کا دین زندہ ہو جائے، میرا مال لگ جائے لیکن اللہ کا دین زندہ ہو جائے۔ آج اللہ معاف کر لے، محنت نہ ہونے کی وجہ سے ہم دنیا پر ساری صلاحیت لگانے کے لیے تیار ہے۔ ایک بچہ 10 سال بھی باہر ملک میں گزارتا ہے، ماں باپ کوئی پریشانی محسوس نہیں کرتے، بیوی برداشت کرتی ہے، بچے جدائی برداشت کرتے کیونکہ وہ پیسے کما رہا ہے۔ لیکن دین کا کیا حال ہے؟ میرے گھر میں، میرے محلے میں، میرے مارکیٹ کے اندر، میرے ملک کے اندر دین کا کیا حال ہے؟ اب دین کے لیے وقت نکالنا ہمارے لیے مشکل ہو گیا ہے، حالانکہ ذمہ داری یہ ہے۔ ایمان والے وہ ہے جو اپنی صلاحیتیں لگاتے، مالی صلاحیت، جانی صلاحیت، کس واسطے؟ اللہ کے کلمہ کو بلند کرنے کے لیے۔ آج جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں، اگر مسلمان اپنے دین کے ساتھ وفادار رہا تو یہ نہ بنتے حالات۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں مانگ، ایک دعا یہ اللہم اصلح لی دینی، اللہ میرے لیے میرے دین کی درستگی نصیب فرما دے، الذی ہوا عصمت امر، جو میرے تمام امور کے بچاؤ کا ذریعہ ہے، جان کی حفاظت، مال کی حفاظت اللہ پاک دین کے بنیاد پر کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان والے وہ ہوتے ہیں جو اپنی ساری صلاحیتیں لگاتے ہیں اعلاء کلمت اللہ کے راستے میں، اولئک هم الصادقون، اور یہی سچے لوگ ہیں اپنے دعوے کے اندر کہ ہم ایمان لائے ہوئے ہیں۔ مومن تو اصل یہ ہوا کرتا ہے، یہ نہیں کہ زبان جمع خرچ کرے، ایمان کا دعویٰ تو کرے لیکن اس کا عمل ایمان کے خلاف ہے، اس طرح نہیں چلتا۔ قالت الاعراب آمنا، کہا دیہاتیوں نے کہ ہم ایمان لائے۔ قل، آپ کہہ دیجئے، لم تؤمنوا، کہ تم ایمان نہیں لائے ہو، ولیکن قولوا اسلمنا، لیکن یہ کہہ دو کہ ہم اسلام لائے ہیں، یعنی ہم مسلمان ہو گئے۔ ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، اور ایمان ہرگز تمہارے دل کے اندر داخل نہیں ہوا بھی۔ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اگر تم اللہ اس کی رسول کی اطاعت کرو گے، لا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، تمہارے نیک اعمال میں سے کسی چیز کو کم نہیں کرے گا۔ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، یقین اللہ جل شانہ بخشنے والے مہربان ہے۔ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، یقیناً ایمان والے لوگ وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر یقین کر چکے، ثم لم يرتابوا وجاہدوا، اور پھر انہوں نے کسی قسم کا کوئی شک نہیں کیا، وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور جہاد کیا اپنے مال اور اپنی جانوں کے ساتھ، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اولئک هم الصادقون، یہی لوگ سچے ہیں۔ صدق اللہ۔